السلام علیکم 51 نیوز کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں ثانیہ گل۔ امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا پروفیسر محمد ابراہیم خان نے بنو آڈیٹوریم ہال میں علماء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال سے معلوم ہو رہا ہے کہ عام انتخابات مقرر وقت پر نہیں ہو سکیں گے۔ انتخابات تو دور کی بات ہے، عدالتوں میں قرآن و سنت پر فیصلے نہیں کیے جاتے۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دستور پاکستان کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے فیصلے اردو میں لکھیں۔ تقریب سے نائب امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا مولانا تسلیم اقبال، ضلع امیر محمد اجمل خان اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علماء کرام ہمارے معزز اور عزت دار ہیں، ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آئین کی دفعہ 62 اور 63 اور شرعی لحاظ سے موضوع امیدواران کو میدان میں اتارا جائے۔ میاں والی میں قتل ڈکیتیاں روز کا معمول بن گئی۔ بلو خیل روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے کار سوار قتل، جبکہ دوسری واردات میں جھمبرا پل پر موٹر سائیکل سوار قتل۔ ڈسٹرکٹ میاں والی میں امن قائم کردہ پولیس کے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ آئے روز قتل اور ڈکیتی کی وارداتیں ہونے لگی ہیں۔ امن قائم کرنے والے ادارے بے بس ہیں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول بلوخیل روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے موچ کا نوجوان گلریز خان قتل ہو گیا، جبکہ دوسری واردات جھمبرا پل کے ساتھ پیش آئے، جس میں اجمل شیخ نے اپنے ساتھی رانا حماد پر فائرنگ کر کے خود کو زخمی کر دیا اور ڈکیتی کا ڈرامہ رچایا، یعنی شاہدین نے بانڈا پھوڑ دیا۔ فائر لگنے سے رانا حماد جان کی بازی ہار گیا۔ پولیس نے خود کو زخمی کرنے والے اجمل شیخ کو گرفتار کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح چچاوطنی میں اشوب چشم کے وائرس نے پنجے گاڑنے شروع کر دیے۔ بچے، بڑے، بوڑھے، خواتین کی بڑی تعداد وائرس کا شکار ہونے لگی۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر میں اشوب چشم کے مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ چچاوطنی میں اشوب چشم وائرس تیزی سے پھیلنے لگا۔ تحصیل بھر میں بچے، بڑے، خواتین روزانہ کی بنیاد پر متاثر ہونے لگے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں 100 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ وائرس زیادہ تر اسکول کے بچوں کو متاثر کر رہا ہے۔ اشوب چشم وائرس ایک سے دوسرے شخص میں بہت تیزی سے منتقل ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہو کر ہی بچا جا سکتا ہے۔ یہ وائرس 2 ہفتے تک کا ٹائم مکمل کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا شکار مریضوں کو الرجی اور ڈراپس مفت فراہم کیے جا رہے ہیں۔ چترال میں ایک ایسا ادارہ بھی موجود ہے جو پیاز کے مختلف انواع و اقسام کے ایسے معیاری بیج تیار کرتی ہے جو نہ صرف چترال اور پاکستان کے ہر کونے میں فراہم کی جاتی ہے، بلکہ یہ معیاری تخم بیرون ملک کو بھی ایکسپورٹ کی جاتی ہے، جس سے پیاز کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید تفصیلات گلحماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ چترال میں ایک ایسا ادارہ بھی موجود ہے جو پیاز کی مختلف انواع اور اقسام کی معیاری بیج تیار کرتا ہے۔ یہ بیج یعنی تخم نہ صرف چترال بھر کے مختلف علاقوں میں زمینداروں کو فراہم کی جاتی ہے، بلکہ ملک کے دیگر حصوں سے بھی اس کا ڈیمانڈ آتا ہے۔ اس ادارے میں تیار ہونے والی پیاز کی تخم اتنا معیاری ہے کہ پاکستان سے باہر بھی کئی ممالک کو بھی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ادارہ باقاعدہ طور پر وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ کے ساتھ رجسٹرڈ ہے۔ وفاقی حکومت کے زیر نگرانی کام کرنے والی فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل محمد اعظم خان کی سربراہی میں دیگر افسران نے بھی اس ادارے کا دورہ کر کے ان کی پیداوار پر نہایت اطمینان کا اظہار کیا۔ اس ادارے کے انسپیکشن کرنے والوں میں ڈاکٹر حیات اللہ خان ترین رجسٹرار، نظر اقبال ڈائریکٹر اور عنایت اللہ ریجنل ڈائریکٹر خیبر پختونخوا شامل تھے۔ ان افسران نے اس ادارے میں پیاز کی تخم یعنی سیڈ کے مختلف مراحل کا تفصیلی معائنہ کیا، جس میں پیاز کو الگ کرنے کے بعد اسے دھونا اور پھر مناسب درجہ حرارت میں اسٹور کر کے پیکنگ تک کا کام اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے۔ معائنہ کرنے والے افسران نے میڈیا سے بھی بات چیت کر لی کہ پاکستان جو ہے 50 بلین روپیز کا سیڈ امپورٹ کر رہا ہے۔ اس میں ویجیٹیبل ہے، فوڈر ہے، میز ہے، پوٹیٹو ہے، پیڈی ہے۔ تو ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو میں سمجھتا ہوں کہ اور آئیں گے تو جو ہمارا امپورٹ بل ہے وہ کم ہوگا۔ اس سے نہ صرف ملک کی جو ضروریات ہے آنین سیڈ کی بلکہ جو ایکسپورٹ ہے، بلکہ ان کو اور زیادہ آگے آنا چاہیے تاکہ جو بہت سارے کنٹریز جہاں اونین کی کراپ لگتی ہے یہ اپنا شیئر ڈالیں۔ بہت پاکستان کی اچھی پروڈکٹیو ورائٹیز ہیں۔ ہمارا کام چونکہ بنیادی طور پہ اچھی ورائٹی کو رجسٹریشن کرانا اور سیڈ پروڈکشن کی سرٹیفیکیشن کر رہے ہیں تاکہ زمیندار کو کوالٹی سیڈ پہنچ سکے۔ تو کوالٹی سیڈ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، تو یہ سب سے بڑی خدمت ہے اس صوبے کی بھی، اس ملک کی بھی۔ زمیندار کو اچھا سیڈ ملے تو آپ کو علم ہے کہ پھر تو اچھی پیداوار آئے گی۔ اچھی پیداوار ہمارے ملک کی اکانومی ٹوٹلی بیس کرتی ہے ایگریکلچر پہ۔ تو ہم امید رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ کہ چند سالوں میں ہم ایکسپورٹ والا کنٹری بن جائیں گے، خاص طور پہ ایسے فصلات میں جس کی اس وقت ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ پیاز کی تخم تیار کرنے والے اس ادارے کی جنرل منیجر سجاد علی نے بھی اس کے متعلق اظہار خیال کیا۔
تقریباً ہم نے یہاں سے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے چترال کے لیے کہ ہم نے یہاں سے آسٹریلیا ایکسپورٹ کیا ہے، یو ایس ایکسپورٹ کیا ہے، اسپین ایکسپورٹ کیا ہے، ایران کیا ہے، ٹرکی کیا ہے، تو باقی 5-6 ملک جن میں چائنا شامل ہے، جاپان ہے، جارڈن ہے اور کوریا ہے، اس میں ہمارے اس وقت ٹرائل چل رہے ہیں۔ اس ادارے کے ساتھ چترال میں 500 تک ذمہ دار کام کرتے ہیں، جن میں بڑی تعداد میں خواتین بھی شامل ہیں۔ یوں مردوں کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ خواتین کو بھی باعزت طریقے سے رزق حلال کمانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ واضح ہے کہ اس ادارے سے بیرون ممالک کو بھی بڑی مقدار میں پیاز کا اعلیٰ معیار کا سیڈ یعنی بیج ایکسپورٹ کی جاتی ہے، جس سے ہمارے ملک کو کافی مقدار میں زر مبادلہ بھی ملتا ہے۔ اگر حکومتی سطح پر اس قسم کے اداروں کی حوصلہ افزائی کی جائے تو یہ زر مبادلہ کمانے کا بڑا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اور ہم بیرون ممالک سے سیڈ منگوانے پر اربوں روپے خرچ کرنے سے بھی بچ جائیں گے۔ اس ادارے میں پیاز کی مختلف اقسام کا اعلیٰ معیار کا بیج تیار کی جاتی ہے، جس نے چترال میں تقریباً 500 خواتین و حضرات کو روزگار فراہم کیا ہے، اور یہ بہترین معیار کا جو سیڈ ہے، بیج ہے، یہ چترال بھر بلکہ پاکستان کے مختلف حصوں کو زمینداروں میں تقسیم کی جاتی ہے، اور کبھی کبھی ملک سے باہر بھی جاتا ہے، جس سے زمیندار طبقے کو اچھی خاصی پیاز کی پیداوار آتی ہے۔ احمد غلام فاروقی، چینل 51 نیوز، چترال۔ ملک بھر کی طرح شورکوٹ میں بھی عاشقان رسول جشن عید میلاد النبی کو مذہبی جوش و جذبے اور شان و شوکت سے منانے کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں محمد تنویر اپنی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، شورکوٹ میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان و شوکت اور مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منانے کے لیے شورکوٹ میں بھی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلہ میں تحصیل بھر کے بازاروں میں مختلف مقامات پر نالین مبارک، خانہ کعبہ اور گنبد خضرا والی تصاویر سے آراستہ سبز پرچموں، جھنڈیوں، بیجز، سٹیکرز، ٹوپیوں اور دیگر آرائش سامان سے مزین اسٹال سج گئے ہیں۔ سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، منٹھار کی آمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہمیں جوش و خروش سے خوشیاں منانی چاہیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا ہو سکے۔ ہم اپنے پیارے نبی کی جناب ولادت بڑے جوش و جذبے سے منائیں گے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن پورے جوش و خروش سے منائیں گے انشاءاللہ، اور سارے ہمان چرند پرند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اور سب اس میں یعنی کہ جہاں سے شمع رسالت کے پروانے جوک در جوک خریداری کر کے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بے پناہ اور والانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ مختلف عمارتوں پر جشن عید میلاد النبی کے مناسبت سے پرچم لہرا رہے ہیں۔ ہر سو ان پرچموں کی بہار محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موٹر سائیکلوں پر جھنڈیاں لگا کر بھی سردار الانبیاء سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد تنویر، 51 نیوز، شورکوٹ۔ مٹیاری میں سالانہ رہائی اسیران شام الوداع بہتر علم پاک کا ماتمی جلوس برآمد کیا گیا۔ بڑی تعداد میں ذوالجناحین نکال کر ہر طرف یا حسین کی صدائیں بلند کر کے الوداعی پرسا پیش کیا گیا۔ مزید تفصیلات مٹیاری سے علی فضان کی اس رپورٹ میں۔ مٹیاری میں سالانہ رہائی اسیران شام الوداعی 72 علم پاک کا ماتمی جلوس سید ندیم شاہ، مظہر عباس، ڈاکٹر فہیم ایمن کی جانب سے درگاہ میو سید حاجی سے برآمد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں ذوالجناحین نکالی گئی، جبکہ رہائی اسیران شام الوداعی ماتمی جلوس میں مٹیاری کے نوے خان، انجمن غم دستار حسین، انجمن عطائے سیدہ، انجمن دعائے سیدہ، انجمن عطائے پنجتن، انجمن قمر بنی ہاشم، عاشق مولائی ایمان علی، دیگر نو اور ماتمداروں نے شہدائے کربلا کو اپنا الوداعی پرسا پیش کیا، جبکہ رہائی ماتمی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مین اسٹاپ پر پہنچا۔ عاشق حسین مولائی نے مجلس اعزا کو خطاب کیا۔ بعد از مجلس رہائی اسیران شام الوداعی ماتمی جلوس اعزا خانہ امام بارگاہ بنت الحسین پر اختتام پذیر ہوا۔ کیمرامین سلمان علی کے ساتھ علی فیضان، مٹیاری۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 51 نیوز۔